لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون صلوات اذان محترم پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے یہ سعادت اور یہ توفیق عنایت فرمائی کہ فرش عزائے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر آ کے جمع ہو جائیں اور مفاہیم قرآن کریم کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ روایات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر کے اعتبار سے بہت ساری ہیں، اور قرآن کریم کی جو تفاسیر علماء کرام نے ترتیب دی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، اور ایک وہ تفسیر ہے کہ جو کچھ علمی تفسیر ہے، اور ایک تفسیر کی قسم وہ تفسیر ہے کہ جسے تفسیر روائی کہا جاتا ہے۔ تفسیر روائی کا معنی کیا ہے؟ تفسیر روائی کا معنی ہے کہ وہ تفسیر کے جو تفسیر مولا امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں اور روایتوں کی روشنی میں بیان کی جائے۔ کسی بھی قرآن کریم کی آیت کو لے کر آیا جائے اور اس آیت کو امام معصوم علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ کل تک آپ کی خدمت میں جو بات بیان کی گئی تھی وہ ملائکہ کے اعتبار سے کچھ عرائض تھے کہ جس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اور جیسا کہ خود ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر سے درود پر بھیجے محمد والے
اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کہ اللہ کے ملائکہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر 3 طرح کی ان کی قسمیں بیان کی گئیں، 2 پر والے، 3 پر والے اور 4 پر والے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں جہاں پر آ کر رکتی ہیں وہاں سے آگے امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام علم کے سلسلے کو لے کر بڑھتے ہیں، اور مولا سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اللہم صلی اللہ کہ پروردگار عالم کہ یہاں کچھ ایسے ملائکہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے 60,000 پر عطا کیے۔ جناب جبریل امین کے لیے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 600 پر عطا کیے۔ کچھ ایسے ملائکہ ہیں کہ جو اتنے طویل ہیں، اتنے لمبے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ ان کے ایک پر سے دوسرے پر کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام کی جنہیں پروردگار عالم نے رزق کی تقسیم کے لیے مامور فرمایا ہے، ان کے بارے میں روایت میں یوں ملا کہ ایک پاؤں آپ کا عرش پر ہوتا ہے 7ویں آسمان پر، اور آپ کا دوسرا پاؤں جو ہوتا ہے وہ 7ویں زمین پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے ملائکہ جن میں روایت ہی کی روشنی میں، حدیث معصوم علیہ السلامی کی روشنی میں سب سے زیادہ تعداد پروردگار عالم نے اپنی جس مخلوق کی تخلیق فرمائی وہ یہی فرشتگان ہیں، فرشتے ہیں پروردگار عالم کے۔ لیکن یہ سارے کے سارے فرشتے کون ہیں؟ اب مجھے بتائیے کتنے سارے فرشتے پروردگار عالم نے خلق کیا، ہمیں کن کا نام یاد ہے؟ کس کس کا نام ہمیں یاد ہے؟ ایک جبریل کا نام یاد ہے، ایک میکائیل کا نام یاد ہے، ایک رضوان جنت کا نام یاد ہے، ایک فطرس کا نام یاد ہے، اور ایک اسرافیل کا نام یاد ہے۔ حضرت اسرافیل کا تو لازمی طور پہ یاد ہونا بھی چاہیے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں ان کے ذریعے سے ہماری روح پروردگار، یا اب یہ بھی روایتوں میں الگ ملتا ہے کہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں ہے ضروری کہ ہر بندہ بشر کی وہ خود آئے روح قبض کرنے کے لیے، اس لیے کہ جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں ان کے سردار ہیں حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور حضرت اسرافیل وہ ہیں جو سور پھونکنے والے ہیں۔ اور تو ہم آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہے تھے کہ کون کون سے فرشتے ہیں؟ ان گنت فرشتے ہیں۔ ان گنت فرشتوں میں سے کتنوں کے نام یاد ہیں؟ ایک جبریل کا نام یاد ہے کہ جو در سیدہ سلام اللہ علیہا پر نوکری کرنے کے لیے آ جاتا تھا۔ ایک میکائیل کا نام یاد ہے کہ جو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو لوری سنایا کرتا تھا۔ ایک اس ستارے کا نام یاد ہے کہ جو زہرا، جو در حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر آ کے نازل ہو گیا تھا۔ تو یہ سارے کے سارے جن کے ہمیں نام یاد ہیں، آج بھی یاد ہیں، اور یہ یقین رکھیے گا قیامت تک جو جو نسلیں آتی رہیں گی ان کے نام کوئی بھول اور بھلا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو امر رکھنے کا یہ فارمولہ اپنایا کہ اپنی پیشانی کو در اہل بیت اطہار علیہ السلام پر جھکا لیا، اس لیے کہ یہ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے تھے کہ یہ وہ در ہے کہ جس در پہ کوئی آ کر اگر اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے تو یہ در انہیں اتنا بلند کرتا ہے کہ قیامت تک کوئی انہیں بھلا نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا کن کے نام یاد ہیں؟ ان گنت فرشتے ہیں۔ ان گنت فرشتوں میں سے ان کے نام یاد ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در کی خدمت گزاری سے منسوب ہو گئے۔ رضوان جنت، بھائی رضوان جنت کوئی معمولی فرشتہ ہے اللہ کا؟ جنت کا داروغہ ہے، جنت کا دربان ہے، جنت کا دروازہ کھولنے اور بند کرنے والا ہے۔ رضوان، پروردگار عالم نے کہا کہ میری کنیز زہرا سلام اللہ علیہا کی زبان مبارک سے یہ نکل گیا کہ تیرے کپڑے، آپ کے کپڑے حسنین علیہ السلام درزی لے کر آئے گا۔ اب کوئی درزی اگر نہیں بھی تھا تو پروردگار عالم نے رضوان کو درزی بنایا، حسنین کا خیاط بنا کر بھیج دیا۔ انا خیاط الحسین، انا خیاط الحسین کہہ رہا ہے، اور رضوان جنت اپنے آپ کو امام حسن و حسین علیہ السلام کا خیاط کہنے پر معراج محسوس کر رہا ہے۔ تو سمجھ ہی آیا کہ زمین والوں کی معراج یہ ہے کہ وہ عرش پر چلے جائیں، اور عرش والوں کی معراج یہ ہے کہ در فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر آئیں۔ سلام اللہ علیہ۔ یہ وہ فرشتے ہیں۔ والملائکۃ خدامنا، خود روایت میں ملا کہ ملائکہ کون ہیں؟ ہمارے خدمت گزار ہیں، ملائکہ ہمارے خادم ہیں۔
آئیے بات کو آگے بڑھائیں اور آیت نمبر 7 کی طرف چلیں، مگر اس سے قبل آیت نمبر 3 کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جو اس نے تم پر کی، نازل کی تم پر، اس نعمت کو یاد کرو۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، تمہارے خالق کے علاوہ اور کوئی اس کا غیر ہے کہ جو تمہیں زمین سے بھی عطا کرے نعمتیں، آسمان سے بھی عطا کرے نعمتیں؟ یعنی زمین سے جو نعمتیں ہمیں عطا ہوئیں وہ بھی اللہ کی عطا کردہ نعمتیں، اور جو آسمان سے آ رہی ہیں وہ بھی عطا کردہ آسمان سے اللہ کی نعمتیں۔ آسمان سے جو نعمتیں آ رہی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ہوا، سورج کی گرمی، سورج کی روشنی، بارش کا پانی، ملائکہ کا نازل ہونا، اور بہت ساری چیزیں جو آسمان سے نازل ہو رہی ہیں۔ ذوالفقار جو پروردگار عالم نے سرکار امیر کائنات علیہ السلام پر نازل کی، یہ آسمان سے نازل ہوئی، اور بہت ساری چیزیں۔ زمین سے جو نعمتیں ہمیں ملیں، زمین سے غلہ ملا، زمین سے ہمیں رزق ملا، اور اسی زمین پر ہمیں ہمارے ماں باپ ملے۔ پروردگار عالم نے زمین پر موجود اپنے غلام اور اپنی ایک کنیز کو ایک اولاد عطا کی، اور اس اولاد کی تربیت کی ذمہ داری دے دی، اس اولاد کی غذا کی ذمہ داری دے دی، اس اولاد کے لباس کی ذمہ داری دے دی، اور مرد کی ذمہ داری پروردگار عالم نے یہ لگائی کہ وہ گھر کی کفالت کا سامان کرے، اور عورت کے لیے پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا کہ گھر میں رہتے ہوئے اولاد کی تربیت کرے اور اپنے شوہر کی حفاظت کرے اور شوہر کی تیمارداری اور اس کا خیال کرے۔ پروردگار عالم زمین سے بھی نعمتیں عطا کر رہا ہے، آسمان سے بھی نعمتیں عطا کر رہا ہے، کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو کتنی نعمتیں پروردگار عالم کی، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس نعمت کا نام ہے نعمت ہدایت، یا یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے نعمت ہدایت۔ اس لیے کہ اگر ہدایت ہی نہ ہوتی تو ہمیں یہ پتہ نہ چلتا کہ نماز پڑھنی ہے بھی یا نہیں پڑھنی، اور پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، اور کیسے پڑھنی ہے تو کب کب پڑھنی ہے، کب نہیں پڑھنی، یہ کیسے پتہ چلتا؟ اب یہ ہدایت ملی تو ہمیں پتہ چلا۔ مگر ہدایت بہت بڑی نعمت، ہدایت اللہ نے جن ہستیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی، اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ اہل بیت اطہار امام معصوم سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام، مودت ائمہ معصومین علیہ السلام۔ ایک شخص چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، اور مولا کی خدمت میں آ کر یہ کہتا ہے کہ آقا قرآن کریم کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر ہم اس دن جہاں دوسرے سارے سوالات کر لیں گے تو پھر ہم ایک خاص نعمت کا سوال کریں گے، اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ ہم قیامت کے دن تم سے خاص نعمت کا، اس لیے خاص نعمت کیوں کہہ رہا ہوں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، النعیم نہیں کہا گیا ہے، عن النعیم کہا گیا، الف لام لگا ہوا ہے، عن النعیم ایک خاص نعمت۔ الف لام جو ہے وہ معرفہ کا ہے، الف لام عہد ذکری ہے، عہد ذہنی ہے، ٹھیک؟ تو یہ جو الف لام لگائی ہے اس کو کامن ناؤن نہیں، اس کو پراپر ناؤن بنا رہا ہے، یعنی کوئی خاص چیز ہے، کوئی خاص نعمت ہے جس کا پروردگار عالم سوال کرنے والا ہے۔ اب یہ آیت پہنچی سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور مولا کی بارگاہ میں یہ سوال آیا کہ آقا یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس آیت میں النعیم سے مراد کیا ہے؟ تو آقا نے پلٹ کر اسی سے پوچھ لیا کہ اے سوال کرنے والے یہ بتا تجھے کیا لگتا ہے کہ اس آیت میں اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ تو کمال تھا اس کا، کہتا ہے پلٹ کر کے مولا مجھے یہ لگتا ہے کہ
تجھے بارگاہ امامت میں ہے، اور امام یہ اگر کہہ رہے ہیں تو تجھے کیا کہنا چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم. اور تو یہ کہہ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جواب ہوگا. آج اس دور کے اندر اور سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور کے بعد یہ کام بہت زیادہ ہونے والا ہے. مولا ہمارے مطابق تو پروگرام ایسے ہونا چاہیے، اور آپ آرام کیجئے، آپ بیٹھ جائیے، ہم سنبھال لیں گے. اور جتنے قطرے ہم نے پیے ہیں پانی کے یا مشروبات کے، اس کا سوال کرے گا اپنے بندوں سے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا پی کر آئے ہو اور کتنا کھا کر آئے ہو اور کتنا پی کر آئے ہو. یہ اللہ سوال کرے گا قیامت. تو امام معصوم علیہ السلام نے اس شخص سے پلٹ کر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بتا تو نے کبھی کسی سخی شخص کے دسترخوان کرم پر بیٹھ کر دعوت کھائی ہے؟ کہا ہاں مولا بالکل کھائی ہے. کہا تو نے جب کھا لیا اور اٹھ کر جانے لگا تو کیا اس سخی اور جواد اور کریم شخص نے تجھے روک کر یہ پوچھا کہ حساب دے کر جاؤ، کتنی روٹیاں کھا کر جا رہے ہو، کتنے پلیٹ بریانی کھا کر جا رہے ہو، کتنی بوٹیاں کھا کر جا رہے ہو؟ کریم کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ جو کھلا دے اس کا سوال کرے، لیکن یہ ضرور پوچھنے کا حق رکھتا ہے. اب یہ حاشیہ لگا رہا ہوں فٹ نوٹ، یہ پوچھنے کا ضرور حق رکھتا ہے کہ میں نے تجھے تیرے استفادے کے لیے دی تھی نعمت، تو نے اسے ضائع کیوں کیا، اسے اسراف کیوں کیا؟ یہ سوال کر سکتا ہے. لیکن جو کھا لیا تو نے اپنے بدن پر لگا لیا، اس کا سوال تھوڑی کرے گا. وہ کریم ہے، وہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ تو کھا لے اور سیر ہو کر اس کے دسترخوان سے اٹھ کر جا. تو کہا اب تجھے کیا لگتا ہے؟ کہا مجھے کچھ نہیں لگتا، آپ بتائیں گے، اس لیے کہ آپ ہی وارث علوم انبیاء ہیں. جب وہ اپنا سر تسلیم بارگاہ امامت میں خم کر دیتا ہے اور اب جب سیکھنے کے لیے بارگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں آتا ہے تو امام علیہ السلام فرماتے کہ دیکھ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کی آیت میں پروردگار عالم نے قیامت میں جس نعمت کے سوال کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے وہ نعمت اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے دادا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت و امامت و مودت کی نعمت ہے کہ جس کا سوال کرنے والا ہے قیامت میں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پروردگار عالم اس نعمت کا سوال علی کی نعمت کا سوال پروردگار عالم اپنے بندوں سے قیامت میں کرے گا کہ میں نے اپنا علی بھیجا تھا تمہارے لیے، تم نے اس کی اتباع کی یا نہ کی، تم نے اس کی امامت کو تسلیم کیا یا نہ کیا، تم نے اس کی مودت کو اپنے دل میں رکھا یا نہیں رکھا، تم نے اس کی اتباع کی، اطاعت کی یا نہ کی. یہ سوال ہوگا. ایک شخص آتا ہے چھٹے امام علیہ السلام کے پاس اور آنے کے بعد یہ سوال کرتا ہے کہ یہ اپنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اسلام کی کتنی بنیادیں، اسلام کے کتنے پلرز ہیں؟ مولا نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر پڑی ہے: الصوم، الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اور ولایت اہل بیت، ہم اہل بیت کی ولایت. پلٹنے والے نے پوچھا کہ مولا کیا ان 5 میں سے نماز سب سے بڑا ستون ہے؟ مولا نے کہا نہیں ہے، بہت بڑا ستون ہے. ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا. یہ نماز بہت بڑا ستون ہے، سب سے پہلی جس چیز کا سوال کیا جائے گا فروع دین میں سے وہ نماز ہے، لیکن سب سے بڑا نہیں ہے. روزہ ہاں مگر سب سے بڑا رکن نہیں ہے. حج نہیں، زکوٰۃ نہیں. کافر کیا ہے؟ کہا ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت ہے جو سب سے بڑا دین کا ستون ہے. اگر یہ نہ ہو تو نماز بھی قبول نہیں ہے، حج بھی قبول نہیں ہے، روزہ بھی قبول نہیں ہے، زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہے. تو کہا کہ مولا کیوں ایسا کیوں ہے کہ یہ سب سے بڑا جز ہے اور سب سے بڑا ستون ہے اسلام کا؟ کہا مجھے یہ بتا. اب مولا نے اسے رد نہیں کیا، وہ کوئی لاجیکل ریزن مانگ رہا تھا، مولا نے اسے لاجیکل ریزن دیا. ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لاجک کی ریزننگ کے مارے کہ جب تک آپ انہیں لاجک سے دلیل نہ دیں وہ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی آپ قال رسول اللہ کہیں گے نہیں مانیں گے، وہ قال اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے وہ نہیں مانیں گے، قال الباقر علیہ السلام کہہ دیں گے وہ نہیں مانیں گے، قال جعفر صادق علیہ السلام کہیں گے وہ نہیں مانیں گے. آپ کہیں گے لاجک سے ہینس پروو ہو رہا ہے، وہ کہیں گے بھائی کیا یہ بات کی نا مولانا، اب آپ نے بات کی، سبحان اللہ، بہت خوب. تو انسان یہ کہتا ہے کہ میں اپنی عقل کی اس لیے سنتا ہوں کہ میں آزاد ہو جاؤں، لیکن عقل کی سننے کے نام پر اپنی سوچ کی وجہ سے وہ اپنی عقل ہی کا قیدی بن جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا.
کہ جب تک اسے آپ عقل سے ریزن نہ دے دیں، لاجک سے ریزن نہ دے دیں، تب تک وہ آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب آ جائیے امام نے علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ریزن دیا اسے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا تو نمازی ہے؟ کہا ہاں بالکل نماز پڑھتا ہوں۔ کہا کہ سفر پر گیا ہے؟ کہا بالکل گیا ہوں۔ کہا جب سفر پر گیا تو 4 رکعت ہی واجب نمازیں کیسے پڑھی تھی؟ کہا مولا قصر کر کے پڑھی تھی، 2 کر کے پڑھی تھی۔ توضیح یاد ہے مجھے، توضیح رٹی ہوئی ہے میں نے، اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں، یہ اس نے نہیں کہا تھا، اس زمانے میں تھوڑی توضیح تھی، لیکن آج ہے نا ہمارے ہاں توضیح کا ایک ایک مسئلہ یاد ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے توضیح ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ لیکن پلٹ کر پھر امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا کہ روزہ جب سفر میں گیا تھا تو کیا کیا تھا روزے کا کام؟ اور روزہ تو نہیں رکھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے، نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ وہاں رخصت ہے نماز کے لیے، سفر میں رخصت ہے کہ 2 ہو جاتی ہے 4 کی جگہ۔ حج کس پر واجب ہے؟ صاحب استطاعت پر ہے، ہر شخص پر واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر واجب ہے، ہر شخص پر واجب نہیں ہے زکوٰۃ۔ کہا یہ جو 4 ستون ہیں اسلام کے، اس ولایت کے ستون کے علاوہ یہ 4 وہ ستون ہیں کہ جن میں کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی وقت پر، کسی نہ کسی موڑ پر رخصت اور رخصت ہے، اجازت ہے کہ اس میں سے کم کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن ایک ایسا رکن ہے ان 5 بنیادوں میں سے اسلام کی کہ جس میں کسی کے لیے کبھی بھی، کسی بھی وقت، کسی بھی موڑ پر کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے چھوڑنے کی۔ ارے نماز سفر میں جاؤ تو قصر کر لو، روزہ سفر میں جاؤ تو چھوڑ دو، حج صاحب استطاعت پر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر واجب ہوتا ہے، لیکن یہ ولایتنا اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک ایسا رکن ہے، بڑا ہو یا بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دن ہو یا رات ہو، سفر ہو یا حضر ہو، یہ ایک ایسا رکن ہے جو کسی سے معاف نہیں ہے۔ اور پھر پلٹ کر جب اس نے مزید سوال کیا تو آقا نے یہ ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ پروردگار عالم نے اپنے سارے کے سارے احکامات اسلامیہ کو نازل کرنے کے بعد کون سا ایسا رکن تھا کہ جس کے نازل ہونے کے بعد اور جس رکن کے پروردگار عالم نے نافذ کر دینے کے بعد یہ کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں تمہارا دین مکمل کر رہا ہوں۔ روزے کے بعد نہیں کہا تھا دین مکمل کر رہا ہوں، نماز کے بعد نہیں کہا تھا دین مکمل کر رہا ہوں، حج کے حکم کے آنے کے بعد نہیں کہا تھا کہ دین مکمل کر رہا ہوں، زکوٰۃ و خمس و ولایت کسی حکم کے بعد نہیں کہا تھا، یہ اس دن کہا تھا کہ جس دن غدیر خم کے میدان میں پروردگار عالم کے حکم سے رسول نے اپنے دونوں بازوؤں پر اٹھا کر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا تھا، اور پھر یہ آیت قرآنی آ گئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اللہ اکبر یا رسول اللہ الیوم لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے نعمت کو بھی تمام کیا۔ پروردگار یہاں پر اس سورہ فاطر کے اندر یاد دلا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو، کہ جس نے زمین سے بھی نعمتوں کو تم تک پہنچایا اور آسمان سے بھی تم تک نعمتوں کو پہنچایا، اور رسول اللہ کا غدیر خم کے میدان میں جو سرکار امیر المومنین کی ولایت کے اعلان کے لیے جو انتظام تھا، وہ انتظام ایسا تھا کہ جس انتظام کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے نہیں سنا تھا، میں نے سنا نہیں تھا رسول کا اعلان۔ آپ آج بھی کسی سے پوچھ لیجئے کہ جو وادی خم جا چکا ہے، وہ ایک کٹورے کی طرح سے جگہ، اور اگر اس جگہ کے قریب کے جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایستادہ اور کھڑے ہو کر اعلان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا تھا، وہاں سے اگر کوئی شخص کوئی آواز نکالتا ہے تو وہ اس پورے کے پورے میدان میں سنی جاتی ہے، اور یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیوز موجود ہیں کہ جن لوگوں نے وہاں جا کر پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے کہ آپ آواز لگاتے ہیں ایک کونے میں اور پورے کے پورے میدان میں یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ رسول اللہ نے کسی عام جگہ کا انتخاب بھی نہیں کیا، جغرافیائی انداز سے ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں پر آواز کے پہنچنے کا مسئلہ ہو ہی نہ،
اور لوگ تھکے ہوئے تھے. حج کے بعد لوگ جو تھکے ہوئے ہوتے ہیں پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. حج کے بعد جو تھکن کا عالم ہوتا ہے الامان الحفیظ. لوگ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں, لیٹے لیٹے تو سو ہی جاتے ہیں, بیٹھے بیٹھے بھی سو جاتے ہیں. اور محاورتاً کسی نے کہا کہ یہ صاحب, اب نام نہیں لے رہا ہوں میں ان کا, یہ صاحب اتنے تھکے ہوئے ہیں, اگر یہ کھڑے کھڑے بھی سو جائیں تو یہ بعید نہیں ہے. اور یہ تعجب کی بات ہے کہ کھڑے کھڑے بھی سو جاتے ہیں, اتنی زیادہ تھکن ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ نے کیا انتظام کیا؟ کھڑا کر دیا میدان میں. کس میدان میں کھڑا کر دیا کہ بھائی چلچلاتی دھوپ ہے, لوگوں کے پاؤں جل رہے ہیں, اور ایسے پاؤں جل رہے ہیں کہ ایک پاؤں زمین پر رکھتے ہیں تو دوسرا پاؤں اٹھا کر اپنی ابا کے دامن پہ رکھتے ہیں. جب اسے ذرا سی ٹھنڈک مل جاتی ہے تو پھر دوسرے پاؤں کو آرام دیتے ہیں. کوئی گرمی کی وجہ سے سو نہ پائے اور سو جائے تو یہ نہ کہے بعد میں کہ میں نے تو غدیر کا اعلان سنا ہی نہیں تھا. اچھا, صرف اور صرف یہ بات انتظام پروردگار عالم کے حبیب نے لوگوں تک جو وہاں پر موجود تھے ان کے لیے نہیں کیا, بلکہ ان کے خانہ وادوں کے لیے بھی کر دیا, ان کی فیملیز کے لیے بھی کر دیا. کیا کیا بھائی؟ حج کے بعد اندازہ یہ ہے کہ انسان پہنچ جاتا ہے 17 ذی الحج, 15 ذی الحج, 16 ذی الحج, 18 ذی الحج, 20 ذی الحج. ان کو پہنچنے میں لگی دیر, بہت دیر لگی. جب یہ دیر سے گھر پہنچے تو ان کی اہلیہ اور ان کے گھر والوں نے یہ سوال کیا کہ بھائی تم کہاں تھے اتنی دیر, تو کیوں لگ گئی اتنے دن, زیادہ دیر سے کیوں آئے ہو, زیادہ دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہا وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے رسول غدیر خم کے میدان میں. اور اگر ایک انتظام رسول نے اور کیا تھا, اور وہ انتظام یہ تھا کہ اگر کوئی ممبر پر بیٹھ کر بیان کرے, یہ تو نارمل سی بات ہے, یہ تو عادی ہے کہ کوئی ممبر پر بیٹھ جائے, کوئی کرسی پر بیٹھ جائے, کوئی بڑی چیئر لے آئے, کوئی عام چیئر لے آئے, اس پر بیٹھ جائے. اگر کوئی اچھوتی چیز لے کر آئے اور اس پر بیٹھ کے کوئی کسی دن خطبہ دے دے, یعنی آپ یہ سمجھے کہ ہم کوئی بڑا سا ٹی وی منگوائے پرانے زمانے کا جو خراب ہو چکا ہو, ہم کہیں وہی رکھ دیجیے یہاں, آج ہم ٹی وی پر بیٹھ کر خطبہ دیں گے. یا کوئی فریج لے آئے خراب کہیں پڑا ہوا ہو موسیٰ لین سے, وہ لا کر یہاں رکھیں اور اس خراب فریج پر بیٹھ کر آج ہم خطبہ دیں گے. وہ خطبہ کوئی قیامت تک نہیں بھولے گا, کہے گا بھائی ایک ایسے بھی آیا تھا تاریخ اسلام میں, حسینی تابوت کمیٹی کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا بھی آیا تھا کہ جس نے یہاں پر فریج لگا کے خطبہ دیا تھا. آپ سب کچھ بھول جائیں گے, آپ وہ موضوع بھول جائیں گے کہ کیا موضوع تھا, لیکن آپ یہ ضرور یاد رکھیں گے کہ فریج پہ بیٹھ کے خطبہ دیا تھا. رسول اللہ نے وہاں پر ممبر نہیں بنایا, رسول اللہ نے پالانوں کو جمع کر کے وہاں پر اکٹھا کیا. اور پالانے کون سی چیزیں؟ پالانے وہ سیٹس ہیں کہ جو اونٹوں کی پشت پہ لگائی جاتی ہیں, جس پر بیٹھ کر عرب سواری کرتے ہیں. بھائی اونٹ کوئی معمولی جانور نہیں ہے, اونٹ سے محبت کے قصے قرآن کریم کے اندر بھی پروردگار عالم نے نوٹ اور ریکارڈ کروائے ہیں کہ تمہاری اونٹوں سے محبت. کیفا فانظر الی الابل کیفا خلقت, اور وہ مزید آگے دوسری آیتوں کے اندر ان کا اتنا زیادہ اونٹ سے رابطہ تھا اور اتنا گہرا تعلق تھا, اتنی محبت رکھتے تھے یہ اونٹ سے کہ پالانوں کا ممبر لگانے کے ذریعے سے رسول نے ایک انتظام اور کیا کہ اب جب یہ قیامت تک, زندگی بھر تک, جب تک یہ زندہ ہیں, کسی اونٹ کو دیکھیں گے تو اس اونٹ پر لگی ہوئی پالان کو دیکھیں گے, اور جب یہ پالان کو دیکھیں گے تو انہیں یاد آ جائے گا کہ رسول نے غدیر خم کے اسی طرح کی پالانوں کو جمع کر کے ممبر بنایا تھا, اور علی ابن ابی طالب کو ہاتھ اٹھا کر کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا. تو اب یہ دنیا کا دستور ہے. پروردگار تو نعمت کو یاد دلا رہا ہے, اس لیے کہ اس نعمت کو لوگ بھول گئے. اذکروا نعمت اللہ علیکم, پروردگار عالم کی نعمت کو یاد کرو. ہر تھوڑے عرصے میں پروردگار عالم کی نعمت کو یاد کرو, ہر تھوڑے عرصے میں غدیر کے ذکر کو زندہ کرو. یہ نئی بات چلے گی کہ تم نے پچھلے سال غدیر خم کا ذکر کیا تھا, اس سال پھر تم نے غدیر خم کا جشن منا لیا. کہ نہیں, قرآن کریم کے اندر یہ ذکر ہے, سورہ فاطر کے اندر, کہ پروردگار کہہ رہا ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمت کو بار بار یاد کرو. اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے پاس جو دین میں جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے, وہ ہے کس کے صدقے سے ملا ہوا؟ رسول اللہ کے صدقے سے ملا. ہم نے اگر اللہ کو بھی مانا ہے نا,
تو اگر ہم نے اللہ کو بھی مانا ہے تو اللہ کو بھی ہم نے رسول کے کہنے سے ایک مانا ہے، اللہ کو دیکھ کے نہیں مانا کسی نے۔ ہم نے جو قرآن پر ایمان رکھا ہے وہ ایمان بھی ہم نے رسول کے کہنے سے رکھا ہے۔ اب علی ابن ابی طالب پر کوئی اختلاف کسی کا ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں علی کے علاوہ جس کسی کو اور کو اٹھا کر اب مولا بنا دیا ہوتا مسلمانوں کا، آج ہم اس کے گن گا رہے ہوتے۔ لیکن کوئی ایسا ہو بھی تو صحیح جو علی جیسی فضیلتیں رکھنے کا حامل ہو۔ علماء کرام اس میں ایک دلیل دیا کرتے ہیں علماء کرام، اور وہ دلیل یوں ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا، کیوں؟ کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ پیارے نبی نے فرمایا آدم آئے تھے، دیکھا نہیں کسی نے، مان لیا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے، ہم نے مان لیا۔ پیارے نبی نے فرمایا حضرت ابراہیم، ہم نے مان لیا۔ پیارے نبی نے فرمایا حضرت اسماعیل، ہم نے مان لیا۔ پیارے نبی نے فرمایا حضرت عیسیٰ، ہم نے مان لیا۔ پیارے نبی نے فرمایا حضرت موسیٰ، ہم نے مان لیا۔ پیارے نبی نے فرمایا جنت ہے، ہم نے ایمان لے آئے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ دوزخ ہے، ہم ایمان لے آئے۔ پیارے نبی نے کہا کوثر ہے، ہم ایمان لے آئے۔ پیارے نبی نے کہا سلسبیل ہے، ہم ایمان لے آئے۔ پیارے نبی نے کہا ہے، پیارے نبی نے بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے۔ پروردگار عالم پیارے نبی نے بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے۔ آدم نبی نے بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے۔ نوح نبی نے بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے۔ عیسیٰ نبی نے بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے۔ ابراہیم نبی نے بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے۔ موسیٰ نبی نے بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے۔ جنت نبی نے بتائی ہے، دکھائی نہیں ہے۔ کوثر نبی نے بتائی ہے، دکھائی نہیں ہے۔ تو جو پروردگار عالم کے حبیب بتاتے گئے ہم وہ مانتے گئے، مگر وہ ایک علی کہ جسے بتا کے بھی منوایا، دکھا کے بھی منوایا۔ بتا کے بھی منوایا اور دکھا کے بھی منوایا۔ اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے غفلت سے کام لیا، لیکن اذکروا نعمت اللہ علیکم، اور تمہارے اللہ، تمہارے پروردگار، تمہارے خالق کے علاوہ ہے اور کوئی کہ جو تمہیں زمین سے بھی نعمتیں عطا کر دے، آسمان سے بھی نعمتیں تم پر نازل کر دے؟ اب آپ ذرا سوچئے گا اس میں رک کر ایک لمحے کے لیے کہ ہم کتنے خطا کار ہیں، کتنے گناہ گار ہیں، کتنے معصیت کار ہیں، کتنی غلطیاں جان بوجھ کر ہم انجام دیتے ہیں، کتنی ہم سے ہوتی ہیں پروردگار عالم کی سرکشی، کتنے گناہ کرتے ہیں، بہت زیادہ، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم نے انجام دے دیا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے کام جنہیں ہم صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سارے اچھے کام کر رہا ہوں، ان میں بہت سارے غلط کام کر کے بھی سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا قربتاً اللہ کوئی کام انجام دیا ہے۔ مثالیں کل، اس لیے اگر بات کا آغاز کر دیا تو بات بہت طولانی ہو جائے گی اور پھر ادھوری رہے گی، مکمل بھی نہیں ہو پائے گی۔ انسان کی گمراہی کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھے حالانکہ وہ غلط ہو، اور اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ وہ غلط ہو۔ یہ جہل، ایک تو جہالت، انسان جاہل ہے اور کہتا ہے بھائی میں جاہل ہوں، میں کہاں، مجھے نہیں معلوم۔ دو جملے پڑھ لینے سے، دو کتابیں مطالعہ کر لینے سے تھوڑی کوئی انسان علامہ بن جاتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہوتا ہے جاہل ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کون ہے۔ یہ ہے جہل مرکب، جہل در جہل، اس کو جہل کی سیکنڈ ڈگری کہا جاتا ہے۔ منطق کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ البتہ پروردگار عالم کون ہے کہ جس نے ہم پر اتنا کرم اور اتنا فضل فرمایا کہ ہم پر مصیبتوں کو بھی نازل کیا اگر تو ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ہماری غلطیوں کو دیکھ کر بھی، برداشت کر کے بھی پروردگار عالم نے عذاب نازل کرنے میں کبھی جلدی نہیں کی۔ ورنہ آپ سوچئے پہلے زمانے، پہلی امتوں کے ساتھ کیا سلسلہ ہوتا تھا، زنجیر لٹک جاتی تھی چوری کرنے والے کے گھر کے سامنے، جھوٹ بولنے والے کے چہرے پر کالا دھبا آ جاتا تھا، کسی کے ساتھ کیا ہوتا تھا، کسی کے ساتھ کیا ہوتا تھا، انداز ایسا ہوتا تھا کہ اس کی رسوائی ہو جاتی تھی انسانوں کے سامنے اور اپنے معاشرے کے اندر۔ رسالت مآب کے امتی ہونے کا یہ اتنا بڑا پروردگار عالم نے اپنے بندوں پہ کرم فرمایا ہے اور اس کا یہ اثر عنایت رکھا ہے، کیا ہے کہ چونکہ تم میرے حبیب کی امت کے اندر پیدا ہوئے ہو، لہٰذا
بہت سارے فائدے، کتنے سارے فائدے، 9 تو وہ ہیں کہ جو وہ خاص سختیاں ہیں جو پچھلی امتوں پر تھیں اور رسول کی امت سے پروردگار عالم نے اٹھا لی. ہم ان ساری چیزوں کے باوجود بھی شکر نہیں کر پاتے. یعنی ہم صرف اسی بات پر اگر شکر کر لیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں رسول کا امتی خلق کیا، رسول کو ہمارا نبی بنایا، تو ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں گے تب بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا. مگر عزیزان محترم، شکر کرنے والوں کی بات اور ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں اور اللہ کی مصیبتوں، اللہ کی جانب سے آنے والے مصائب اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں. پروردگار عالم کی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، اور یہی شکر ہمارا اللہ کی نعمتوں پر کرنا، شکر کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے، اور اللہ کی جانب سے آنے والی مصیبتوں اور مصائب پر جو صبر کرتے ہیں تو یہ ہمارے درجات میں بلندی کا سبب بن جاتا ہے. مگر جو اولیاء خدا ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کا انداز اور ہے، اس لیے کہ وہ ہم سے بہت بلند ہیں، ان کی فضیلتیں ہم سے بہت ماوراء ہیں، بہت بلند ہیں. اس لیے کہ ہم نعمتوں پہ شکر کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار مصائب پر شکر کرتے ہیں. ہم مصائب پر جو صبر بھی نہ کر سکیں، اور ویسے مصائب تو ہم پر پڑے بھی نہیں ہیں، ایسے ایسے مصائب، کڑیل جوان کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا دیکھ لینا ہی کسی بوڑھے باپ کے مر جانے کے لیے کافی. خدا تعالیٰ کسی باپ کو اپنے بیٹے کا، جوان کا یہ دن نہ دکھائے. اور اہل بیت کے صدقے میں جتنے بھی صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، سب کی اولادوں کو پروردگار حفاظت سے رکھے، محفوظ رکھے. جنہوں نے مصائب پر صبر کیا، مصائب پر شکر کیا، وہ اہل بیت اطہار ہیں. 4 سالہ بچی ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے شام غریباں ایک 4 سالہ یتیمہ بچی کو اس عالم میں مقتل کی طرف آتے ہوئے دیکھا کہ کہتی جاتی تھی، بابا کہاں ہو، بابا کہاں ہو، اپنی سکینہ کی خبر لو. حمید یہ کہتا ہے کہ میں نے اس بچی کے کرتے کے دامن کی آگ کو دیکھا کہ بچی کے لبوں پہ بابا بابا ہے اور اس کا دھیان نہیں ہے، اس بچی کا کرتا جل رہا ہے. مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ آگ بچی کو نقصان نہ پہنچائے. میں بچی کی طرف بڑھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے میں بچی کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں اور بچی محسوس کر رہی ہے کہ میں بچی کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو بچی کا لہجہ تبدیل ہوا. بچی غضب کے عالم میں آ کر کہتی ہے، اے آنے والے، خبردار ہمارے قریب نہ آنا، اس لیے کہ ہم اہل بیت حرم ہیں، ہم رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ہم اہل حرم کی مستورات ہیں، کوئی غیر مرد ہمارے قریب نہیں آ پاتا. میں نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، اے مستورہ، اے مخدومہ، میں آپ کے کرتے کے دامن کی آگ کو بجھانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ بچی نے دیکھا، پلٹ کر کہا، آنے والے، تو ہمارا ہمدرد محسوس ہوتا ہے، اگر کوئی ہم سے ہمدردی کرنا چاہتا ہے تو اتنا کر دے، مجھے نجف کا پتہ بتا دے. ایک مرتبہ امید پلٹ کر کہتا ہے، شہزادی، نجف کا پتہ جان کر کیا کریں گی، نجف میں آخر ہے کیا؟ بچی نے پلٹ کر کہا، غم تازہ ہوئے. بچی کہتی ہے، آنے والے، تو نہیں جانتا، میرا دادا کائنات کا مشکل کشا علی ابن ابی طالب نجف میں دفن ہے. میں نجف جاؤں گی، خود کو قبر دادا پہ گراؤں گی اور کہوں گی، دادا علی، کائنات کی مشکل کشائی کرنے والے، ارے کربلا میں تیرا بیٹا حسین، تیری پوتی سکینہ در بدر کر دیے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ينقلبون. پروردگارا تیرے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. پروردگارا مفاہیم قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما.
معرفت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا رزق ہم سب کو عنایت فرما، مودت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نعمت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین اور مومنات فرش عزا پر تشریف لے کر آئے ہیں تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مریض الاحوال مومنین مومنات ہیں ان کو سب کو شفائے کلی عنایت فرما۔ رزق و روزگار کی پریشانیوں میں مبتلا مومنین کی مشکلات کو سرکار امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں حل فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مولا کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ مولا کے صدقے میں تلاوت قرآن کریم کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ مولا کے صدقے میں ہمارے دلوں میں نور معرفت اہل بیت اطہار کا دیا روشن فرما۔ پروردگارہ ہمیں مولا و آقا کے اصحاب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ محمد اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مولانا منور علی سلیل، جمعہ بھائی قاسم، اسماعیل جمعہ قاسم، حمیدہ ملیانی، شیرین بھائی جمعہ قاسم، رقیہ بھائی جمعہ قاسم، زینب بھائی، غلام حسین، غلام علی ملا محمد علی، علی حسین ملا محمد علی، مصطفیٰ ملا محمد علی، فاطمہ بھائی، حاجی بھائی، حسن علی، نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بنت غلام حسین، زہرا بھائی بنت غلام حسین، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، سغرا بانو، نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس بھائی، نظر علی، حسینہ بھائی، فدا حسین، منور حسین، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین، غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی، بابل بھائی وزیر، شیرین بھائی، جمال بھائی وزیر، اکبر علی، جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی شریف، جینا بھائی، حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، نرگس اکبر علی مرزا، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، برکس قاسم علی مرزا، سکینہ بھائی اکبر علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، زہرا بھائی اکبر علی مرزا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داود کپاڑیا، سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا، یونس محمد علی کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمت اللہ لاکھانی، روشن بانو محمد علی گیلانی، یاسمین بانو علی محمد وارتیجی، سغرا بانو عبد الحسین بادامی، حسین علی اللہ دین پوناوالا، زرینہ بھائی فاضل، رقیہ بھائی محمد علی، یاور مہدی، حسین علی پوناوالا، لوکھن والا فیملی، فاطمہ بھائی رجب علی امیری، نیلوفر حسین علی مقادم، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، کنیز فاطمہ زوجہ شہید کانانی، عزیز حسین فدا حسین سومانی، نور محمد سومانی، فدا حسین نور محمد سومانی، سکینہ بھائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی لال جی بابا، پیار علی سومانی، شبیر حسین، یوسف ہوجا، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبد الرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، ابوال بھائی زوجہ پیر بھائی، زہرا بانو بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین زوجہ شاکر، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد راجپر، شبان علی نور محمد، علی رضا ہاشم، عبد الکریم والجی، منیر بنت پیار علی، سراج عبد الرسول، دولت بانو ناصر علی،
رباب بانو زوج محمد علی رحمۃ اللہ، رضا حسین، غلام علی کانانی، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شہر بانو رحمۃ اللہ، نور محمد قاسم، محمد علی دایا، غلام عباس، نور محمد، رضا حسین، محمد علی ڈایا، احمد علی حاجی جیراج، شیرین بھائی، سلیمان راجپر، رجب علی، احمد علی، دولت بانو، احمد علی، ملجی پریم جی، عمر بھائی بنت آدم، فاطمہ بھائی بنت آدم، سلیمان راجپر، نان بھائی بنت آدم، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی کھوجا، نسیم صادق علی کبرا زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم علی بھائی پونجا، فدا حسین راولیہ، پیار علی راولیہ، فاطمہ بھائی بنت اکبر، احمد علی، معصومہ بنت ناگجی، محمد بشیر مہر علی بابا، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر جامنگری، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو بھائی اور ہیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور رشتہ دار مرحومین، یوسف علی غلام حسین موربی والا اور مرحومین، محمد رضا موربی والا مرحومین، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی، امیر علی، حبیب قاسم منوڑی، حیدر علی حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زبار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور برکت نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، غلام حسین روشن علی، گل بانو بنت نور محمد، کنیس بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سگرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بنت اکبر علی، کلثوم بھائی بنت اکبر علی، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ کاپڑیا، فاطمۃ الزہرا بیبی، غلام عباس، برکت علی، ممتاز بانو، رجب علی، روشن علی، اصغر علی، اکبر علی، حاجی والجی اور ان کے زوجہ فضرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمر الدین، سکینہ بھائی جعفر علی، وکیل شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور رشتہ دار مرحومین، سلطان علی نور علی، غلام حسین ماؤجی، شہربانو غلام حسین ماؤجی، عنایت علی عبد الرسول، غلام عباس کرمسی، منیرہ زوجہ غلام عباس، کنیس فاطمہ زوجہ غلام عباس، رضا حسین غلام حسین قاضی، فاطمہ بھائی بنت رحمان بھائی کارا، علی رضا کانانی، روشن بانو بنت حسن علی جاپان والا، پیار علی رحمت اللہ سکھلال کھیتانی، قمر عباس پیار علی کھیتانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین باقر علی کھیتانی، جعفر علی رمضان علی ویرانی، زرینہ بھائی بنت محمد حسین مکھی، فضہ بانو بنت شابان علی، برکت علی شیر علی دیوجانی، بلال حسین علی رضا دیوجانی، روشن علی نذیری، محمد علی زویر فیملی، محمد علی پٹیل فیملی، یوسف علی ککریہ والا فیملی، اقبال علی حسین علی، نور محمد جان محمد، مریم بھائی نظر علی، سکینہ بھائی علی محمد کرمسی، حسین علی اسماعیل بدری والا، غلام عباس کمانی اور زوجہ، حاجی حبیب علی مقادم اور ان کی رشتہ دار مرحومین، حاجی ڈاکٹر یوسف علی تھاورانی، رضیہ یوسف علی تھاورانی، اصغر علی پیر بھائی کانجی اور فیملی اور ان کے رشتہ دار مرحومین، حاجی ابراہیم اوکاڑا اور ابراہیم اوکاڑا فیملی، محمد حسین بابو بھائی دودھ والا اور ان کے رشتہ دار، علی حسین داؤدانی اور ان کے رشتہ دار، حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، اور تمام علماء عظام، تمام مراجعین کرام، مرحومین، تمام اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، اور جس کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا
أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما